اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نظام شمسی اور کہکشاؤں کے بارے میں بہت کچھ ہے جو ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ ہمارے اپنے نظام شمسی میں اربوں کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کے ساتھ ابھی تک مکمل طور پر دریافت یا سمجھنا باقی ہے۔ ہم نے صرف 1998 میں کائنات کے بڑے بڑے جزوں کو دریافت کیا۔ وہ چیز جو اس کا 70% حصہ بناتی ہے، ہم اسے تاریک توانائی کہتے ہیں، حالانکہ کسی کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ تقریباً 10,000 کہکشاؤں کے اس نظارے کو ہیبل الٹرا ڈیپ فیلڈ کہا جاتا ہے۔ اپنی وسعت اور سرعت سے لے کر تاریک مادے اور توانائی تک کائنات ماہرین فلکیات کو حیران اور پریشان کرتی رہتی ہیں۔ تاہم کچھ واقعی اچھی چیزیں ہیں جو ہم ابھی خلا کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم نے ایک فہرست مرتب کی ہے جو ہمارے خیال میں شاندار حقائق ہیں، جن کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ آپ سوچیں گے کہ آپ دنیا سے باہر ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس لائبریری پی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا اور اس کی عمر تقریباً 13.7 بلین سال ہے۔ ماہرین فلکیات نے کائنات میں مادے کی ساخت اور توانائی کی کثافت کی پیمائش کر کے اس اعداد و شمار کا حساب لگایا، جس سے وہ اس بات کا تعین کرنے میں کامیاب ہوئے کہ کائنات ماضی میں کتنی تیزی سے پھیلی۔ برہمانڈی مائکروویو کے پس منظر کی یہ تمام آسمانی تصاویر جو یورپی خلائی ایجنسی کی پلانک سیٹلائٹ نے بنائی ہیں، یورپی اسپیس ایجنسی کے پلانک مشن نے مائکروویو لائٹ میں پورے آسمان کی نقشہ کشی کی تاکہ پتہ چلے کہ کائنات کی شروعات کیسے ہوئی۔ ستاروں کے عظیم جزیرے، جن میں سے ہماری آکاش نگاہ ایک اندازے کے مطابق 2 ٹریلین میں سے ایک ہے، یہ مختصراً بگ بینگ کی تھیوری ہے۔ یہ خیال کہ ہم ایک ملٹی کائنات میں رہتے ہیں جس میں ہماری کائنات بہت سی چیزوں میں سے ایک ہے، اس نظریے سے آتا ہے جسے ابدی افراد کہا جاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ بگ بینگ کے کچھ ہی عرصے بعد اسپیس ٹائم مختلف جگہوں پر پھیل گیا۔ نظریے کے مطابق اس نے کائنات کو جنم دیا جو طبیعت کے اپنے الگ الگ قوانین کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ آپ کی ہڈیوں میں موجود کیلشیم سے لے کر آپ کے خون میں لوہے تک کے بہت سے ایٹم اربوں سال پہلے ایک پھٹنے والے ستارے کے دل میں پکے تھے۔ در حقیقت آپ کے جسم میں کائنات کی تخلیق کے کائناتی آثار موجود ہیں۔ آپ کے تقریباً تمام ہائیڈروجن ایٹم تقریباً 13.7 بلین سال پہلے بگ بینگ میں بنے۔ کچھ ستاروں کی روشنی کو ہماری آنکھوں تک سفر کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے کہ جب آپ ستاروں کے دھبوں والے رات کے آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ حقیقت میں ماضی کی گہرائیوں میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ ناسا کی ہیبل ٹیلیسکوپ 13 ارب سال پہلے تک پیچھے دیکھ سکتی ہے۔ کائنات ان چیزوں سے مل کر بنی ہے جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ در حقیقت ماہرین فلکیات کے مطابق ستارے، سیارے اور کہکشائیں جن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، کائنات کا صرف 4% حصہ ہے۔ باقی 96% حصہ ایسے مادوں پر مشتمل ہے جنہیں دیکھا یا آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ 1920 کی دہائی میں ماہرین فلکیات ایڈون ہیبل نے یہ انقلابی دریافت کی کہ کائنات جامد نہیں بلکہ پھیل رہی ہے۔ 1998 میں ہیبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے بہت دور دراز کے اسپینواز کا مطالعہ کیا اور پایا کہ بہت عرصے پہلے کائنات آج کی نسبت زیادہ آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ اس حیران کن دریافت نے تجویز کیا کہ ناقابل فہم قوت، جسے تاریک توانائی کہا جاتا ہے، کائنات کی تیز رفتار توسیع کو چلا رہی ہے۔ خاص طور پر ہم سے دور کہکشاں پر کیے گئے مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات ایک تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے، اور ڈیٹا جو ظاہر کرتا ہے کہ کائنات ٹھنڈی ہو رہی ہے ہمیں یہ یقین کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ ہماری کائنات کا سب سے زیادہ ممکنہ خاتمہ ایک منجمد کا ہے۔ 1998 میں ماہرین فلکیات کی 2 ٹیموں نے اعلان کیا کہ کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اس میں تیزی بھی آ رہی ہے۔ کائنات میں زمین پر ریت کے دانے سے زیادہ ستارے ہیں۔ کائنات ہماری اپنی کہکشاں سے بہت آگے پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سائنسدان صرف یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلا میں کتنے ستارے ہیں۔ تاہم سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ کائنات میں 3 خرب ستارے ہو سکتے ہیں۔ یہ زمین پر موجود ریت کے تمام ذروں سے زیادہ ہے۔ جب ایک بہت بڑا ستارہ پھٹتا ہے تو اس کا کھرچنا بنیادی چیز بناتا ہے جسے نیوٹرون سٹار کہتے ہیں۔ نیوٹرون سٹار اتنے گھنے ہیں کہ ان کے مواد کا صرف 1 چمچ ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ دھماکہ نیوٹرون ستارے کو اڑانے کی رفتار کو گھماتا ہے۔ نیوٹرون سٹار کی رفتار کی گردش 600 چکر فی سیکنڈ ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کی بنیاد پر کائنات کی 3 ممکنہ شکلیں ہیں: کھلی، بند اور چپٹی۔ ایک بار پھر CMBR پر WMAP کی پیمائش نے ایک یادگار تصدیق کا انکشاف کیا کہ کائنات فلیٹ ہے۔ اس جیومیٹری اور ایک غیر مرئی ہستی کے خیال کو، جو کہ تاریک توانائی کے نام سے جانا جاتا ہے، خلا میں کوئی ماحول نہیں،
جس کا مطلب ہے کہ آواز کا کوئی ذریعہ یا راستہ نہیں کہ وہ سننے کے لیے سفر کرے۔ بیرونی خلا خاموش ہے، بے حد خاموش۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز کی لہروں کو سفر کرنے کے لیے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلا ایک تاریک خاموش خلا ہے۔ اگر آپ خلا میں ایک ہی قسم کی دھات کے دو ٹکڑوں کو ایک ساتھ چھوڑتے ہیں تو فیوز ہو جائیں گے۔ ابدیت تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے یا جب تک آپ انہیں علیحدہ نہ کر دیں۔ سیارہ زمین پر تقریباً 3 ٹریلین درخت ہیں اور کہکشاں میں تقریباً 100 سے 400 بلین ستارے ہیں۔ مائکروویو پس منظر کی تابکاری سب سے زیادہ قبول شدہ کائناتی ماڈل بگ بینگ کا ہے۔ یہ کائناتی CMBR کی دریافت کے بعد سے ثابت ہوا، اگرچہ سختی کے ساتھ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا ہوا۔ ہم ایکسٹراپولیشن سے جانتے ہیں کہ کائنات پیدائش کے وقت محدود گرم تھی، پھیلتے ہی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ در حقیقت توسیع کے صرف چند منٹوں کے اندر سائنسدانوں نے اس کا درجہ حرارت تقریباً 1 ارب کیلون ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ 1 سیکنڈ پر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ 10 بلین کیلون ہے۔ مقابلے کے لیے آج کی کائنات کے اوسط درجہ حرارت صرف 2.725 کیلون پایا جاتا ہے۔ کہکشاں اپنے مراکز میں بلیک ہولز سے روشن ہوتی ہیں۔ فعال کہکشائیں اکثر عام کہکشاں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ روشنی پمپ کرتی ہیں۔ 1963 میں کوارسرز کی دریافت کے ساتھ یہ واضح تھا کہ روشنی ستاروں سے نہیں بلکہ نظام شمسی کے چھوٹے وسطی علاقوں سے آتی ہے۔ ایک دریافت اتنی حیرت انگیز ہے کہ ابھی تک زیادہ تر کام کرنے والے سائنسدانوں کے ہوش میں آنا باقی ہے۔ سائنسدان جو کچھ پچھلے 350 سالوں سے مطالعہ کر رہے ہیں وہ کائنات کا صرف ایک معمولی آلودگی ہے۔ برقی مقناطیسی طیف میں مختلف طول موجیں جیسے کہ ریڈیو لہریں، انفراریڈ، ایکس رے اور مرئی روشنی نے ہمیں کائنات میں پیچھے جھانکنے اور اس کے بڑے بڑے حصوں کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ بدقسمتی سے اس سے بھی بڑا حصہ ان کی تعداد میں سے کسی کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب سے کاسمولوجسٹ نے بگ بینگ ماڈل کی بنیاد پر وقت کے ساتھ پیچھے واقعات کا سراغ لگانا شروع کیا، ان کے خیالات جو صرف بڑے بڑے پر مرکوز تھے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ پیچھے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ایک ایسی کائنات میں لے جائیں گے جو بہت گرم، بہت گھنی، بہت چھوٹی اور انتہائی اعلیٰ توانائی سے چلتی ہے۔ ہماری کہکشاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ نے کیا سیکھا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔